وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، جہاں محو سجدہ فلک بھی جھکا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے جنت جہاں فاطمہ بانٹتی ہے، وہاں موت بھی دیکھیے کانپتی ہے، جہاں ہر یزیدی مٹایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، جو اپنے خدا سے بھی لڑتا رہا ہے، کہ آدم کا انکار کرتا رہا ہے، وہ ابلیس جس جا جھکایا گیا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، ہم مسلسل مولا حسین اور ان کے اصحاب پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ کس صحابی مولا حسین کا ذکر کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آج ہم کس صحابی مولا حسین کی بات کریں گے؟ ہمارے ناظرین کو آپ پلیز۔ جی، آج 4 محرم الحرام 1443 ہجری ہے، اور آج کے سلسلے میں ہم مسلسل انصار حسین اور عظمت اصحاب حسین امام حسین پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج 4 محرم کو ارادہ یہ ہے کہ طبیب لشکر حسینی حضرت زہیر ابن قین علیہ السلام پہ گفتگو کی جائے، اور ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے ناظرین کے گوش گزار ہم کریں۔ پہلے یہ کہ حضرت زہیر کا لقب طبیب لشکر حسینی، نام زہیر ہے، اور شہدائے کربلا کی تاریخ میں تاریخ ولادت وغیرہ جو ہے وہ پرانی کتابوں میں یا امہات الکتب میں یا تذکرہ نگاروں نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ روایت کرنے والے ہی یا لشکر یزید کے سپاہی ہیں یا اہل بیت ہیں، تو اس طریقے سے احوال بہت تفصیل سے نہیں ملتے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی یا کس سلسلے سے وہ پروان چڑھے یا نشو و نما کیسے ہوئی، بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ تو کچھ علماء صوفیہ نے اپنی ذمہ داری کے اوپر تاریخوں کو نقل کیا، جو ہم مسلسل عرض بھی کر رہے ہیں۔ وہ صاحب عین تصوف نے لکھا کہ 27 ذی القعدہ کو حضرت زہیر قین کی ولادت ہوئی، اور مکہ معظمہ میں، یعنی جو حرم خدا ہے، جو کعبۃ اللہ جس شہر میں ہے اور جس شہر کو اللہ نے اپنی سرزمین کہا ہے، اس شہر میں ولادت ہوئی۔ اور بجلی تھے، بجلیہ قبیلہ سے ان کا تعلق تھا، اور بجلی قبیلہ در اصل اس کا تعلق یمن سے ہے۔ تو مورخین نے یہاں یہ لکھا ان کے حالات میں کہ ان کے جو والدین ہیں یا جو اجداد ہیں، وہ یمن سے کسی مقصد کے تحت یا تو حج کے لیے آئے ہیں، مکہ معظمہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی، یا حضرت زہیر کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوئی اور واپس یمن چلے گئے، اور پھر جب مدینۃ الرسول طیبہ میں نبی آ کے آباد ہوئے تو اس کے بعد مدینہ تشریف لائے ہیں، اور وہ دور بھی درک کیا ہے جو رسالت مآب نے مدینہ میں گزارا ہے۔ اب سن و سال کا تعین نہیں ہے کہ کتنا عرصہ گزارا ہے، لیکن شیخ جعفر شوستری جو بہت بڑے عالم ہیں ہمارے مذہب کے، اور ان کی جو اشرے کی کتاب ہے وہ اپنے آپ میں ایک مقتل کی حیثیت رکھتی ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ بات جناب حبیب کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے، اور جب ہم حضرت حبیب پہ گفتگو کریں گے تو پھر یہ روایات تفصیل سے پیش کریں گے، لیکن یہ روایات
قدر مشترک ہے. بعض علماء نے اس کو جناب حبیب کے باب میں لکھا, بعض نے جناب زہیر کے باب میں لکھا, اور یہ بھی ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ جس وقت یہ دونوں اپنے ایام طفولیت میں یا ایام یعنی اپنے بچپنے میں یہ دونوں ظاہری بچپن میں جب مدینے میں ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب نبی کا دور درک کیا ہے تو اس وقت حسن و حسین کا ظاہری بچپنا بھی دیکھا ہے. اور شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ کھیلے ہوئے ہیں زہیر ابن قین حسین کے, نہ صرف دور دیکھا ہے, نہ صرف حسن و حسین کی زیارت کی ہے, بلکہ دونوں شہزادوں کے ساتھ بچپن میں کھیلے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ روایت جو خصوصیت سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے وہ یہ ہے کہ حضرت زہیر بن قین کو جب نبی مدینے کی گلیوں میں کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو حضرت زہیر کو اٹھاتے, اور نہ صرف اٹھاتے, گود میں اٹھا کے پیار کرتے. تو لوگ سبب پوچھتے کہ کیا سبب ہے یا رسول اللہ, اس بچے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو کہا جب یہ میرے حسین کو دیکھتا ہے تو اپنی نظروں کو بھی جھکاتا ہے, اس کی قدم بوسی بھی کرتا ہے, اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر اور چہرے پہ ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ روایت جناب حبیب کے بارے میں بھی ہے, لیکن شیخ جعفر نے لکھا تو یہاں علماء نے, سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بچے جناب حبیب بھی, کیونکہ پروردگار عالم ایک منشور کے تحت انہیں جمع کر رہا تھا اور انہیں ساتھ کیا, اور ظاہر ہے کہ یہ مشیت الہی تھی اور اصحاب حسین کو جمع ہونا تھا. اور اس طرح کے فدایان کے خدا تو اپنے علم میں رکھتا تھا, اور نبی بھی اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ جانتے تھے, کیونکہ وارث علم الہی ہیں نبی, تو وہ جانتے تھے کہ یہ میرے حسین پہ اپنی جان کو قربان کرے گا. تو بچپن سے ہی الفت حسین کا یہ عالم تھا حضرت زہیر قین کے دل میں, کیونکہ قین ان کے والد کا نام ہے. اور قین کہتے ہیں لوہے سے اسلحہ یا چیزیں بنانے والے کو, آہن گر کو, جو لوہے سے مختلف چیزوں کی شکلوں میں لوہے کو ڈھالتا ہے. اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کیونکہ مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن اور اصحاب حسینی اور ان میں ربط کیا ہے, اور جہاں ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن نے کیا ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حق و باطل کے سب سے عظیم مارکے کے جو سپاہی ہیں ان کا تذکرہ قرآن نے نہ کیا ہو. حضرت قین جن کی شہرت جو ہے وہ آہنگری کی وجہ سے ہے, لوہار جس کو عام زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوہے سے چیزیں, ہتھیار, زرہ وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو یہ سنت ہے حضرت داؤد نبی اللہ کی, کیونکہ قرآن میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَلَّنَهُ الْحَدِيدِ, ہم اس کے لیے لوہے کو موم بنا دیا. کس کے لیے؟ حضرت داؤد کے لیے, جو زرہ جنگوں میں پہنی جاتی ہے. اب دیکھیے کہ کتنا گہرا تعلق ہے. یہ جو زرہ جنگوں میں لوہے کی سینے کو ایک جالی یا ایک پیراہن یا ایک لباس جو لوہے کی کڑیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے, دھاگے کے بجائے وہ جو پہنا جاتا ہے, تو یہ سب سے پہلے اس کو بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام, کیونکہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو موم اور نرم کر دیا, تو وہ ہاتھوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے. تو یہ ایک نبی کی سنت تھی, یہ کوئی خسیس پیشہ نہیں ہے نعوذ باللہ, یہ ایک عظیم کام تھا کہ جنگی ہتھیار تیار کرتے تھے. تو ان کے بیٹے ہیں حضرت زہیر, یقیناً جب مدینے میں تو لشکر اسلام کے سپاہیوں کے لیے تلواریں بھی بنائی ہوں گی, زرہ بختر خود بھی بنائے ہوں گے. تو نسل میں نصرت اسلام چلی آ رہی ہے جو زہیر کی نسل میں آئی, اور محبت کا عالم یہ ہے سید الشہداء سے کہ خاک اٹھاتے ہیں سید الشہداء کے قدموں کی. یہ روایت ان کے لیے بھی اور جناب حبیب کے بارے میں بھی ہے. اور ایک اور بات, یہاں تک شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ ایک مرتبہ نبی نے گود میں اٹھا کے کہا کہ میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا, یعنی زہیر قین کی, اور نہ صرف اس کی, یہ اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس کے مرتبے کی وجہ سے میں اس کے ماں اور باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو زہیر اکیلے قابل شفاعت رسول اور جنت کے مستحق نہیں ہیں, بلکہ ماں باپ کی شفاعت بھی ایک بیٹے نے دونوں ماں اور باپ کو حسین کی نصرت کر کے جنت کے سزاوار بنا دیا. یہ حضرت زہیر کا عالم ہے اور لقب ہے حضرت کا. جی قبلہ, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے شروع میں آغاز میں کہا کہ طبیب لشکر حسینی ہے زہیر ابن قین, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیا مقصد ہوا؟ جی یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا, اور یقیناً یہ سوال ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ یہ طبیب لشکر حسینی کیا ہے. دیکھیے, لشکر سید الشہداء میں جہاں شجاعت کا معاملہ ہے, جہاں کردار کی بلندی کا معاملہ ہے, وہاں کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو ہر ایک کے حصے میں الگ الگ آئی ہیں, اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ہر ایک میں منفرد ہیں. جناب سعید کا الگ مرتبہ ہے, جناب حبیب کا الگ مرتبہ ہے, مسلم بن اوسجہ کا انفرادی طور پہ تو سب حسین کے ناصر ہیں, لیکن اپنے اپنے مقام پر کوئی خصوصیت خدا نے ایسی عطا کی ہے,
اور ہمارے بزرگ علماء نے جن میں سبطہ حسن صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور خطابت کے اردو خطابت کے بانیان میں کہہ لیجئے کہ آج جو طرز خطابت رائج ہے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارت ہے اپنے آپ میں. انہوں نے لکھنؤ میں اپنے طالب علموں سے کہا اور یہ قول نقل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیماری کے لیے یہ منت مانے کہ روزہ رکھوں گا اور افطار کے وقت افطار کرے اور پھر یہ کہتا ہوا اپنے بستر پہ جا کے سو جائے کہ اے طبیب لشکر حسینی، اے زہیر ابن قین، میں فلاں شخص کی فلاں بیماری کے لیے یہ منت مان رہا ہوں اور اس کی دوا آپ مجھے بتائیے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت زہیر قین سے کہ اس کی دوا آپ مجھے بتائیے. تو سبطہ حسن صاحب نے کہا کہ وہ خواب میں آ کر خود دوا بتا کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک طالب علم کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی نقل کروں، مکمل واقعہ پہنچے گا تو لوگوں کے اعتقاد میں بھی اضافہ ہوگا. اور کیسے نہ ہو جو سو ہی خاک شفا میں رہے ہوں وہ کیسے لوگوں کی بیماریوں کو دور نہ کریں. اور یہاں سے لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جس حسین کے غلام اور سپاہی ایسے ہیں، اس حسین کے لشکر کا سالار عباس کیسا ہوگا اور پھر لشکر کا مالک خود حسین کیسا ہوگا. اور سید الشہداء جس کے شہر کی خاک میں شفا ہے، تو جو حسین پہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں وہ اگر طبیب لشکر حسینی ہو جائے یا امراض کی دوا بتا دے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے کسی کو. تو ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں نے آزمانے کے لیے، اور میں بہت عرصے سے ایک بیماری میں مبتلا تھا، بیماری کا نام بھی موجود ہے، تو انہوں نے اپنی خانوادے میں جا کے بتایا. تو جو ان کی ہمشیرہ تھی، ان کی بہن تھی، انہوں نے منت مانی، روزہ رکھا اور اس کے بعد یہی جملہ کہا کہ اے طبیب لشکر حسینی، اے زہیر قین، میرا بھائی فلاں مرض میں مبتلا ہے، آپ اس کی دوا بتائیے. تو ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ رش لگا ہوا ہے اور ایک بڑے بزرگ، بڑے جلیل القدر، خوش قامت، بہت خوبصورت چہرہ زہیر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو چمکتی ہوئی اور سفید ہو. تو اسی وجہ سے نام زہیر رکھا گیا کہ شروع سے حسین و جمیل تھے. تو چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ تھا زہیر ابن قین کا. تو ایسے میں کہتی ہیں کہ لوگ دوڑ رہے ہیں اور اپنے امراض کی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نسخے لکھوا رہے ہیں، جیسے ہم کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتے ہیں، دوائی لکھواتے ہیں. تو ایسے میں زہیر نے دیکھا اور میں نے بڑھ کے جناب زہیر سے گزارش کی، ان کی بہن کہہ رہی ہے اس طالب علم کی، کہ میرا بھائی بہت عرصے سے اس مرض میں مبتلا ہے اور اسے شفا نہیں مل رہی. تو حضرت زہیر نے یہ جواب دیا کہ وہ تو دوا کرنا ہی نہیں چاہتا. اور یہاں سے مجلس حسین، کیونکہ ایام ازاں ہیں، تو یہ جملہ ہمارے نوجوان دوست محفوظ کریں اور اس سے عظمت سمجھیں کہ فرش ازاں کی ایک ایک چیز، مجلس حسین کی ایک ایک چیز کتنی اہم ہے. تو اس نے کہا، ان کی بہن نے، اس خاتون نے، کہ میرا بھائی اس مرض میں مبتلا ہے اور آپ کی منت مانیے، آپ طبیب لشکر حسینی ہیں، آپ بتائیے کہ دوا کیا ہے. تو کہا کہ وہ تو دوا کرنا ہی نہیں چاہتا، دوا تو اس کے سامنے ہے. تو کہا کہ اس نے تو بارہا علاج کرایا اور میں گواہ ہوں اس بات کی کہ بار بار اس نے دواؤں کا استعمال کیا، حکیموں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، مگر اس کا مرض رفع نہیں ہوتا، دور نہیں ہوتا. تو کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے کہہ دیا کہ وہ علاج رکھتا ہے مگر علاج کرنا نہیں چاہتا، تو اس نے کہا کہ جو ان کی ہمشیرہ ہے اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو خود دیکھا ہے. کہا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوا کرنا نہیں چاہتا مگر دوا رکھتا ہے. تو کہا کیسے؟ کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے، اور یہاں سے ہمارے نوجوان دوست اور بھائی اس بات کو محفوظ کریں کہ عظمت تبرک کیسے اجاگر کی حضرت زہیر ابن قین نے. تو کہا کہ جب مجلس حسین ختم ہوتی ہے تو جو حصہ، جو تبرک بٹتا ہے، تو وہ تبرک نہیں لیتا، اور اس تبرک میں شفا ہے، وہ تبرک نہیں لیتا، اس کی وجہ سے اس کی مرض کی شفا نہیں ہو رہی. تو ایک مرتبہ وہ بہن آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے بھائی سے پوچھوں گی. اور جب وہ خواب سے بیدار ہوئی ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے بھائی، میں نے حضرت زہیر کی منت مانی تھی، حضرت زہیر نے مجھ سے خواب میں کہا ہے کہ وہ دوا رکھتا ہے مگر دوا کرنا نہیں چاہتا. تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ تبرک میں اگر رش ہو رہا ہو تو تبرک ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیلا کے اور مانگ کے لینا چاہیے، اور آگے بڑھ کے اگر نہ مل رہا ہو تو مانگ کے لو. اور جو ہاتھ پھر حسین کے تبرک کے لیے پھیل جائے تو یقین کیجئے کہ سید الشہداء اس ہاتھ پھیلانے والے کا ہاتھ دنیا کے کسی شخص کے سامنے پھیلنے نہیں دیتے. ہم اپنا ہاتھ پھیلا کے تبرک کو طلب کرتے ہیں. تو حضرت زہیر نے کہا کہ دوا ہے مگر وہ دوا کرتا نہیں ہے. اور بہن کیا کہہ رہی ہے، میں نے دوا کرتے دیکھا. تو کہا وہ مجلس کا تبرک نہیں لیتا. تو ایک مرتبہ اٹھ کے جب اس نے کہا، تو آج بھی آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہوگا کہ گھبرا کے اس رش سے یا اس ازدحام سے لوگ تبرک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت زہیر طبیب لشکر حسینی بتا رہے ہیں کہ جب وہ بی بی آگے بڑھی اور اس نے بھائی سے پوچھا کہ زہیر نے خواب میں ایسی بات بتائی ہے طبیب لشکر حسینی نے، اس نے کہا کہ بالکل صحیح کہا ہے حضرت زہیر نے کہ میں رش کی وجہ سے اکثر تبرک کو چھوڑ کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا.
تو اس نے حضرت زہیر کا جب یہ خواب سنا تو اب جب مجلس میں گیا تو فوراً اس طالب علم نے تبرک لیا اور تبرک کھایا، تو اس تبرک کی برکت سے جو مجلس حسین کا تبرک تھا وہ مرض جو کئی سالوں سے رفع نہیں ہو رہا تھا وہ ایک مرتبہ تبرک حسینی کو کھانے سے رفع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طبیب لشکر حسینی اس وقت امام حسین کی نصرت صرف نہیں کر رہے تھے، آج بھی نصرت حسین کر رہے ہیں، آج بھی نصرت شبیری، نصرت عزائے حسین کر رہے ہیں۔ اور یہ غلط نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ اگر میں کہوں کہ زہیر ابن قین صرف جسموں کے طبیب نہیں ہیں، روحوں اور عقیدوں کے بھی طبیب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبلہ، بہت خوب۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں حضرت زہیر ابن قین کے اوپر ان کے مسلک پر سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کا تعلق جو تھا وہ حضرت عثمان کے ان سے تھا، تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور تاریخ میں ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو اہل بیت یا ان سے وابستہ لوگوں کی کردار کشی یا ان کے کردار پہ یا ان کی شخصیت پہ انگشت نمائی کرنا چاہتے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور اس کا بہت سختی سے جواب دیا جانا خود ساختہ کچھ مفکروں نے اور خود ساختہ دانشوروں نے، انٹلیکچوئلز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے تاریخ میں یہ دیکھ کر کہ جب امیر المومنین کی لشکر شام سے یا حاکم شام سے جنگیں ہو رہی ہیں تو اس وقت زہیر غیر جانبدار ہیں یا خاموش ہیں، تو اس کو دیکھ کے کیونکہ دو طبقے بن چکے تھے، ایک وہ جو قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو کہ لشکر حاکم شام کے ساتھ تھا، اور ایک وہ جو حامی برحق جناب امیر المومنین جو کہ حجت خدا ہیں ان کے ساتھ تھے۔ تو چونکہ زہیر خاموش رہے ہیں، اور خاموشی سے دیکھیں میں کون ہوں اور میری بساط کیا اور حیثیت کیا کہ میں ناصر حسین کے مسلک پہ گفتگو کروں۔ خود حضرت زہیر نے اپنے مسلک کا اظہار کیا، اور وہ کیسے کہ یہ تانا جو آج دیا جا رہا ہے یہ ایک شامی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ جب شب عاشور جگہ جگہ خطاب کیے ہیں، جب حضرت ہرائیں تب بھی خطاب کیا ہے، حضرت سید الشہداء کے خطبے کے بعد شب عاشور بھی خطاب کیا ہے، اور ظہر کی نماز کے وقت بھی خطاب کیا اور شمر سے بھی خطاب کیا۔ کئی خطابات تاریخ میں ملتے ہیں، چونکہ وقت معین اور مختصر ہے تو وہ سارے خطابات ظاہر ہے کہ پیش نہیں کیے جا سکتے، لیکن جب کسی نے یہ تانا دیا ہے شب عاشور حضرت زہیر کی آواز سن کر کہ زہیر تم بھی اس لشکر میں شامل ہو اور حسین کا ساتھ دے رہے ہو، تم تو اس لشکر میں تھے جو کہ عثمانی کہلاتا تھا یا شیعان عثمان تھے یا لشکر شام کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ حضرت زہیر نے پلٹ کے یہ جواب دیا، اور یہی جملہ کردار زہیر کے لیے یا مسلک زہیر کے لیے کافی ہے کہ کیا تیرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں اس وقت نواسہ رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ بات اس کی دلیل میں کافی نہیں ہے کہ میں شیعان اہل بیت میں سے ہوں۔ وہ بچہ دیکھیے حضرت زہیر مدینے میں رہے، اور جیسے میں نے بیان کیا کہ خاک سید الشہداء اپنے سر پہ اور اپنے چہرے پہ لگاتے تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پلہ ہی خانوادہ رسول کی چوکھٹ کے سامنے ہو اور جو الفت حسین کا یہ عالم رکھتا ہو کہ حسین کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پہ ملے، وہ دشمن اہل بیت کے ساتھ جا کے مل جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، سید الشہداء نے جب چراغ بجھائے ہیں تو اس وقت زہیر کا ایک جملہ ہے، یہ بھی مسئلہ کہ زہیر کو واضح کرتا ہے، جیسے جناب مسلم بن اوسجا، جناب ہلال بن نافع، نافع بن ہلال پہ ہم نے گفتگو کی، تو ان کے مصر رجس کے ہم نے بیان کیے تھے 3 اور 2 محرم کو، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم دین علی پہ ہیں، ہم دین حسین پر ہیں۔ تو اسی طرح زہیر نے جب مولا نے شہادتیں بیان کی تو حضرت زہیر نے 2 جملے کہیں، ایک یہ کہ جب جناب علی اصغر کی شہادت کا معاملہ آیا کہ شیرخوار بھی شہید ہو جائے گا اور تیر لگے گا، تو ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہمارے اس شہزادے، اس آقا و مولا کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ 8 امامتوں کے بابا ہیں، کیونکہ امام حسین کے 9 بیٹے امام ہیں، اور نسل کیونکہ امامت کی سید سجاد سے چلنی ہے تو تشفی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زہیر عقیدہ امامت بھی رکھتے تھے۔ اور تیسری بات مسلک زہیر کے لیے یہ کافی ہے کہ جو شب عاشور جس وقت چراغ گل کیے اور بیعت اٹھا لی ہے سید الشہداء نے اپنے اصحاب میں سے، تو بہت سارے اصحاب نے اس وقت گفتگو کیا، زہیر نے بھی کی، تو جناب زہیر نے اس وقت یہ فرمایا ہے کہ اے میرے مولا، اگر اس دنیا میں موت کا تصور نہ ہوتا اور ابدی زندگی ہوتی، قیامت تک زندگی ہی زندگی ہوتی اور موت نہ آنی ہوتی اور ہر شخص قیامت تک زندہ رہتا، تب بھی میں اس ابدی زندگی پہ اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کرنے پہ فوقیت دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی اس شہادت کو
اپنی جان کو قربان کرنے کو اس ابدی زندگی پہ فوقیت دیتا کہ میں ابدی زندگی کو چھوڑ کے نواسہ رسول پہ اپنی جان کو قربان کروں اور رسول اللہ کی نظروں اور خدا کی نظروں میں اور اس مقام کے لیے سرخرو ہو جاؤں. کوئی تو وجہ ہے کہ رسول یہ دعا دے رہے ہیں کہ میں اس کی بھی شفاعت کروں گا, اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا, یہ رسول کا قول موجود ہے. تیسری بات یہ, اور اس کا پہنچنا بہت ضروری ہے, ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے, کہ زہیر کی مثال مومن آل فرعون کی مثال ہے. اچھا یہ کیا ہے مومن آل فرعون؟ تو چونکہ ہم قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں اصحاب حسینی کے لیے, اور کوئی خوش کو تر قرآن نے جہاں نہیں چھوڑا تو اصحاب حسینی کا تذکرہ کیسے ہو سکتا ہے. سید الشہداء نے حضرت زہیر کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی مثال مومن آل فرعون کی مثال ہے. یہ کون ہے؟ جس وقت حضرت موسیٰ و ہارون نے آ کی تبلیغ کی ہے, اور سورہ مومن میں اس کا تذکرہ بھی ہے, اور بلکہ اسی آیت کی وجہ سے سورہ مومن کا نام سورہ مومن ہے. سبحان اللہ. مومن آل فرعون کی وجہ سے اب نام ہی واضح کر رہا ہے مومن آل فرعون. آل کہتے ہیں خانوادے کو, تو اس کا مطلب ہے کہ تھا فرعون کے گھر, تھا فرعون کا رشتہ دار, لیکن اللہ نے قرآن میں اسے مومن کہا. اور جسے اللہ مومن کہہ دے, ہم اپنے کو مومن کہیں یہ اور بات ہے, جسے خدا مومن کہے وہ اور بات ہے. مومن آل فرعون خدا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ظلمت کے کتنے گھنگور بادل ہوں, کتنی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہو, لیکن حق کی کرن کہیں بھی پھوٹ سکتی ہے, چاہے فرعون کا گھر ہی کیوں نہ ہو. جب موسیٰ اور ہارون آئے اور فرعون نے کہا ہے کہ ان سے کیا سلوک کروں, قتل کر دوں, تو قرآن یہ کہتا ہے قال رجل مومن من آل فرعون. اس وقت آل فرعون میں کا ایک مومن بولا جس نے اپنا ایمان یکتم و ایمان ہو, اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے گھر, اور بڑا مشہور جملہ ہے, دیکھیے کردار مومن آل فرعون سمجھ میں آئے تو کردار زہیر ابن قین سمجھ میں آئے. یقیناً مومن آل فرعون سے بھی کہیں برتر اور بڑھ کر ہوگا حسین کی نظر میں, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بابا کو ملے, نہ نانا کو, نہ بھیا کو. تو لیکن سمجھنے کے لیے کردار آیت پیش کر رہا ہوں, اور قرآن سے بہتر سمجھنے کے لیے ہدایت کی کوئی کتاب ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. ابدی ہدایت ہے قرآن. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے, اور تاریخ میں واقعہ موجود ہے, کہ یہ مومن تھا, فرعون کے رشتہ داروں میں تھا, اس کے محل میں تھا, لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا. اسی طرح اگر کہیں کسی موقع پہ زہیر خاموش یا غیر جانبدار نظر آئیں تو یہ مشیت الہی تھی کہ زہیر کو محفوظ رکھا ہے حق و باطل کے سب سے بڑے مارکے کے لیے. سبحان اللہ. مشہور واقعہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے, اور وہ واقعہ کیا ہے کہ فرعون اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, اور خدا کے مقابلے پہ خدا بنا بیٹھا تھا. تو کسی نے بتایا کہ یہ مومن آل فرعون جو ہے, اسقیل نام ہے تاریخ کی کتابوں میں ان کا, کہ یہ موسیٰ پہ ایمان لے آیا اور ایک خدا کو مانتا. تو فرعون نے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ دربار بھرا ہوا ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں جو فرعون کو خدا مانتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ کس طوری اور کس طریقے سے مومن آل فرعون نے جواب دیا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے بندے, میں ان کا خدا ہوں. مومن آل فرعون سے یہ توقع کر رہا ہے کہ کہے گا تو میرا خدا ہے. تو مومن آل فرعون نے بڑے طریقے سے ایمان کو چھپاتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا بھی لیا اور چھپا بھی لیا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب پوچھا کہ تیرا خدا کون ہے, تو کہا کہ جو ان کا خدا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی میرا خدا ہے. واہ واہ واہ. فرعون یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات میرے حق میں ہو رہی ہے چونکہ یہ مانتے ہیں, لیکن اس کے کہنے سے وہ خدا تو نہیں ہو جائے گا, معبود تو نہیں ہو جائے گا. معبود تو وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے, جس کی حجت محمد و آل محمد ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا خدا بھی وہی ہے جو ان کا ہے, تو حقیقت میں تو اللہ ہی ان کا خدا ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح کردار زہیر ابن قین ہے, جیسا مقام کہ ظلمتوں میں رہتے ہوئے ہدایت کی. اور شمر سے جو خطاب کیا ہے شب عاشور, کہ جب آگے بڑھ کے اپنی شجاعت کا اعلان کیا جناب حبیب نے, تو وہاں سے ایک شخص آ رہا, اس نے کہا کہ حبیب تم اپنی عبادت پہ گھمنڈ کر رہے ہو یا غرور کر رہے ہو. تو حبیب اور اصحاب حسینی کے حق میں زہیر نے ایک خطاب یہ کیا ہے, جب ہر آئے تو ہر کے لشکر سے بھی خطاب کیا ہے. ظہر کے وقت ایک اور بڑی اہم خصوصیت جناب زہیر کی ہے جو میں چاہتا ہوں اجاگر کروں, اور یہ بات غیر معروف ہے, اکثر لوگ اسے نہیں جانتے. جناب سعید بن عبداللہ, یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے توحید سے لے کر اسلام, عبادت, نماز, ولایت, نبوت سب کو حفاظت کی ہے, سب کو بچایا. لیکن جب ظہر کا وقت آیا اور میرے مولا حسین نے نماز کو قائم کیا ہے اور صفیں بچھی ہیں, تو سعید حسین کی ڈھال بن کے کھڑے ہیں. حسین وہ جو توحید کی ڈھال بن کے کھڑا ہے, اسلام کی ڈھال بن کے کھڑا ہے, لیکن سعید اس مقام پہ اکیلے نہیں تھے. حضرت, بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت زہیر قین بھی اس مقام پہ امام کے تحفظ, نماز کے تحفظ کے لیے ڈھال بن کر امام حسین کے آگے کھڑے ہیں. جناب سعید تو شہید ہو گئے, لیکن زہیر نے اس منزل کو بھی عبور کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ زہیر ابن قین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ابھی جاری ہے اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مولا حسین اور ان کے اصحاب پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم مولا کے صحابی زہیر ابن قین پر بات کر رہے ہیں. آئیے قبلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. جی قبلہ، میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے ان کی شجاعت اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے. جی، شہادت زہیر باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے، اور اگر ہم اس کی تفصیل میں اس وقت بیان کرنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ ایک علیحدہ پروگرام ہمیں صرف اگر شجاعت زہیر پہ کریں تو خاصا وقت چاہیے. لیکن اجمالاً یہ بیان کر دوں کہ ہر صحابی اپنے اپنے جنگ کے وقت پہ لڑا ہے، لیکن زہیر ابن قین وہ مجاہد حسین ہیں جنہوں نے 4 جنگیں لڑیں، سبحان اور 4 مارکے ہیں خود عاشور کے دن اور شب عاشور ملا کے. پہلا تو یہ کہ جب حملہ ہوا ہے تو حضرت زہیر نے، کیونکہ میمنہ کا جو لشکر ہے، 4-5 سمتیں ہوتی ہیں لشکر کی، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ساقہ، مقدمہ، یہ جہات ہیں لشکر کی. تو بیٹیلینز یا کچھ سپاہیوں کے حصے الگ کر کے، اور یہ فنون حرب میں شمار ہوتا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ اور حسین سے زیادہ جو حیدر کرار کا بیٹا کون جنگوں کو جانتا ہے، تو حسین نے ابھی جنگیں دیکھی ہوئی بھی ہیں اور امیر المومنین کی مائیت میں لڑے بھی ہیں. نہ صرف لڑے بلکہ سپہ سالار بھی رہے ہیں مولا علی کے لشکر کے. تو زہیر کو میمنہ کا سالار بنایا تھا، جیسے جناب حبیب کو میسرہ کا سالار بنایا تھا. تو 20 افراد کا دستہ تھا حضرت زہیر کا. اور جب حملہ ہوا ہے تو یہ ذہانت ہے حضرت زہیر کی، اور کیا کہیے حضرت زہیر کی اس ذہانت کے کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور 20 افراد سے ٹکرا رہا ہے، تو کہا نیزوں کو اس طرح لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں تو نیزوں کے ڈر سے گھوڑے پلٹ جائیں. اور اس طرح حملے کو روکا ہے. اور شمر نے چاہا کہ سید الشہداء کے خیمے کو آگ لگائی جائے، تو اس وقت مقابلہ کیا ہے اور بہت بڑے سپاہی کو شہید کیا فوج یزید کے، اور مار بھگایا ہے شمر کے اس دستے کو. دوسرا یہ کہ جب ہر لڑنے گئے ہیں، تو یہ بالکل آغاز کی بات ہے، یوم عاشور کے اولین شہیدوں میں حضرت ہر کا نام آتا ہے. تو جب ہر لڑنے گئے تو شانہ بشانہ 7 لڑنے گئے. ایک اپنی جنگ علیحدہ ہے، ہر کے ساتھ علیحدہ جنگ کی، اور ایک طرف سے ہر حملہ کرتے تھے اور ایک طرف سے جناب زہیر قین حملہ کرتے تھے. اور اتنا لڑے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور جب ہر شہید ہونے لگے تو پاپیادہ لوگوں نے گھیر کے مارا ہے. تو یہ 2 جنگیں ہو گئیں. تیسرا یہ کہ سید الشہداء پہ جب تیر برس رہے ہیں تو زہیر قین سامنے کھڑے ہیں، اور پھر 3 جنگیں ایسے مار کے لڑنے کے بعد خود جنگ لڑی ہے حضرت زہیر نے، اور ایسا حملہ کیا ہے کہ تلوار کو کھینچا اور رجز پڑا، اور اس رجز میں یہ فرمایا کہ میں اپنی جان کو اس پہ قربان کروں گا جو جنت کے سرداروں میں کا ایک سردار ہے، نبی کے نواسوں میں ایک نواسا ہے جو باقی بچا ہے، اور تم کیا اس لشکر سے لڑنے آئے ہو جن کی عبادتوں پہ خدا ناز کرتا ہے. اور یہ کہہ کے اور 2 رجز ملتے ہیں. ایک اس وقت جب ہر کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اور کئی حملے، کیونکہ سپہ سالار کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے سپاہیوں سے، اور ان سب سالاروں کے لشکر کے سالار ظاہر ہے کہ عباس علمدار تھے. تو میمنہ کے سردار کی حیثیت سے یہ 3 مقامات پہ جنگ اور ہے. لیکن اس پیاس اور بھوک کے عالم میں زہیر نے پھر جنگ لڑی ہے، اور لڑتے لڑتے ایسا حملہ کیا ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے اور لکھنے والے یہ کہتے ہیں مقتل نگار کہ نہ اس کی مثال ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی انصار حسینی میں کہ ایسا حملہ کیا ہے. لیکن لڑتے لڑتے تیروں کا می برس رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اتنے پتھر حضرت زہیر پہ برسائے گئے، مگر ایک تیر چلا ہے کمینگاہ سے جو زہیر کے آ کے لگا. اور اس کے بعد یہ ناصر حسین گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکا، اور سنبھلتے سنبھلتے جب ایک مرتبہ زین کو چھوڑا ہے تو آخری سلام سید الشہداء کو کیا ہے کہ میرے آقا و مولا زہیر کا آخری سلام قبول کیجئے. تو مقتل یہ کہتا ہے کہ بہت تیزی سے حسین چلیں اور زہیر ابن قین کے بالی پہ آئیں. لیکن کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں آج 4 محرم ہے، حسین بہت تیزی سے مقتل کی طرف بڑھے. انہی میں کہ آج موقع ہے کہ جہاں ہم ان شہزادوں کو یاد کرتے ہیں جو علی کے نواسے ہیں، جو جعفر طیار کے پوتے ہیں،
مختل کہتا ہے کہ جس وقت اون محمد نے آخری سلام اپنے ماموں کو کیا ہے تو عباس و حسین بھوکے شیروں کی طرح میدان کی طرف بڑھے ہیں اور ایسے لشکروں کو دور دور ہٹایا ہے کہ جب بالی پہ پہنچے ہیں تو ابھی ایک شہزادے میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ تو عجیب جملہ کہا، کیا وفا ہے زینب کے لاڈلوں کی، علی کے نواسوں کی۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب ہمارے لاشیں لے جائیں تو اماں سے یہ کہیے گا ہم نے نہر پہ قبضہ تو کیا مگر اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب شب عاشور ہر ماں درس شجاعت دے رہی تھی اپنے بیٹوں کو تو شہزادی نے بھی اپنے دونوں زانوؤں پہ اپنے بیٹوں کے سر رکھے اور زلفوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی میرے شیروں ایسی جنگ کرنا کہ لوگوں کو تمہارے نانا حیدر کرار کی جنگ یاد آ جائے، تمہارے دادا جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے، اور دیکھو میرے بچوں اگر لشکر پہ قبضہ پا کر فرات پہ قبضہ کر لو، نہر القمہ تک پہنچ جاؤ تو خبردار زینب دودھ نہ بخشے گی، پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ ابھی پیاسی ہے۔ کیا دل تھا علی کی بیٹی کا کہ جب شہید ہو کے دونوں لاشیں آئے ہیں تو یہ ماں وہ ماں ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کبھی اپنے بچوں کو نہیں روئی، لیکن ایک مرتبہ جب لاشیں آئے تو شہزادی دونوں لاشوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا دونوں بچوں کے پالنے والے زینب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جہاں محو سجدہ فلک بھی جھکا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے، وہ بس کربلا ہے۔